السلام علیکم ویورز، حاضر ہیں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے کی درز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو نان بھائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی میں بادشاہ کی باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ عمدہ کھانے روز ملیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا ہی رہی ہو تو میں بھی بادشاہی سے بیاہ نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں۔ خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی وہ بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات والا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کر دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر کرنے لگیں کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں اسے ذلیل کریں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد دینے آئیں اور چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئیں اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر اسے قتل کر دے گا، اس کو گھر سے نکال دے گا، اور جب ملکہ پر واضح حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کرا دی کہ ہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہن گئیں اور بلی کے بچے کا انتظام کیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حسد زدہ بہنوں نے بچے کو ایک ٹوکری میں بند کر کے ایک نہر میں بہا دیا جو ایک باغ میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کر دیا کہ ملکہ کی گود میں ایک بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کروانا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کے دیکھا تو اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالک کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اس کو پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری کیونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا کہ ممکن ہے بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ وہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے ناعلمی میں بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلوا لیا۔ اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا بچہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا، اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدر وہ بھی مالی کو مل گئی، اس نے اس کو بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ ادھر تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں
مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جتنا ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اسنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور بیما تینوں بچوں کے اس میں رہنے لگا۔ یہاں رہتے زیادہ دن بھی نہ ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے، پری زاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا۔ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کہ کسی وقت راز کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر اپنی منشا ظاہر کی تو وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے تو کٹنی ان کے گھر آئی اور پری زاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پری زاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور بااصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لگی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے مثال باغ ہوگا۔ پری زاد نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پری زاد نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہرے پانی کے چشمے کی کمی ہے، اگر وہ بھی آ جائیں تو یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے۔ پری زاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے، اگر ہمت والا آدمی ہو تو ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں تو لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری زاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو، میں جاتا ہوں یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ بہمن سفر کو تیار ہوا تو بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں خیریت سے ہوں، جب دیکھو کہ یہ میلا ہو گیا ہے تو سمجھ لینا مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان سے ایک کٹیا نظر آئی، سیدھا وہاں پہنچا، دیکھا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کے فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بچے یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا، اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن خطرات بہت ہیں، کیونکہ تم نے میری خدمت بہت کی، تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس تلاش میں گئے لیکن واپس کوئی نہ آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جاؤ، جہاں یہ گیند رک جائے گی تم بھی رک جانا، سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر گھوڑے سے اتر جانا، جب تم اس پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہ آئے گا۔ اس وقت ضرب سے کام لینا اور ہمت رکھنا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، وہ لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کے اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا اور آوازیں آنے لگیں۔ بہمن سب کچھ سنتا رہا اور بڑھتا رہا۔ جب اوپر چڑھا تو گالیاں سن سن کر بہمن کا خون کھول اٹھا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بہت سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، وہ خود پتھر کا ہو گیا۔
پری ذات روز خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن میں خنجر اٹھا کے دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا، بہمن بھائی کا خنجر دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پری ذات اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پری ذات رونے لگی اور پرویز سے کہا کہ ضرور بھائی بہمن پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی زندہ ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا، بہن کو سمجھا کر کہنے لگا کہ میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پری ذات نے کہا، بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کے بہن کو دی اور اسے کہا، میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا جب تک یہ اچھی حالت میں ہے، میں خیریت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری ذات نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل نوجوان گیا اور لوٹ کر ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا ہوگا، تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا، بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چلے جانا، اور سب نشیب و فراز بھی سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کے اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کے رک گیا۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف شور و غل پڑ گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کے پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا اسی وقت پری ذات کے گلے میں پڑی مالا کے دانے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جس سے پری ذات سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ تمام دن وہ بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے دن اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی یہاں نہ رہے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل خدا چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کے جھونپڑے میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں ہو، پر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں تو کئی جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پری ذات نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بھائی آ کر یہاں کھپ گئے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کے پری ذات کو دی کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ پری ذات نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھوسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے بیٹی کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں پڑیں گی اور نہ تو دھوکہ کھائے گی۔ جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پری ذات گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری۔ کانوں کی روئی دوبارہ ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، لیکن پری ذات کے تو کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری ذات نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری ذات نے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ ہی دیر بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری ذات نے پوچھا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا، اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری ذات نے اس کی شاخ توڑ لی اور پھر سامنے کے چشمے سے وہیں رکھا چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پری ذات نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈالو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری ذات نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر چشمے کا پانی پھینکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔
پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہنہنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے پہ چل پڑے، اور آگے آ کر دیکھا نہ تو فقیر تھا نہ اس کی کٹھیا، صاف میدان پڑا ہے۔ پریزاد کہنے لگی یہ فقیر ہی طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو ان کے راستے پر روانہ کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کے بجائے پورا درخت کھڑا تھا اور اس میں عجیب و غریب سر پھوٹ رہے تھے۔ حوض لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارہ دری میں چڑیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا اور وہ چڑیا بڑی عمدہ باتیں کرتی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جوں جوں لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے، اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیم بجلائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھنچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں، اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کروایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کی محبت لمحے بے لمحے ان کے لیے بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا بغیر اجازت تم شکارگاہ میں کیوں گئے؟ بہمن نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور خوش ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے۔ جنگل میں جا کر کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرأت اور مہارت سے اور زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ محل شاہی میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور ہم سب نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں گے اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز شکارگاہ میں بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو دونوں بھائی شرمندہ ہوئے اور معذرت کی، حضور ہمیں کل یاد نہیں رہا، کل پوچھ کر حاضر ہوں گے۔ غرض 3 دن تک بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گیند گریں گے، تم کو یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمروں میں باندھ لیے۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا؟ خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ وہ چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کی دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن نے پرویز شکارگاہ میں پھر بادشاہ سے ملے اور کہا ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت کیوں نہ قبول کی، اور آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل اسرا میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آ گیا، پھر دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت یہ تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ دونوں اس کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا بادشاہ برابر کا نکھیوں سے ان کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ قدر رات تک وہ دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی کہ حضور کل جب شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوتا جا رہا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی گھر آئے اور تمام قصہ اپنی بہن پریزاد کو بتایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکار پر چلے گئے،
پری ذات چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو کہو اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکانا۔ پری ذات نے کہا، موتیوں کی کھیر؟ موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پری ذات نے خود جا کر کھودا تو وہاں واقعی لاتعداد خزانہ گڑا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا، اس کی کھیر بناؤ۔ باورچی حیران ہو گیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پری ذات نے کہا، تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا وہ کرو۔ باورچی نے کہا، بہتر حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکار گاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ جب پری ذات کو علم ہوا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں تو دوڑ کر اپنی کنیزوں کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے پری ذات کو دیکھا تو اس کے سینے میں ہوک اٹھی، جیسے بہمن اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پری ذات کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا اور پھر تینوں بہن بھائی بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی سنی تو حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا اسرار ہے؟ اس نے سب حال کہہ سنایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اس طرح لائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض و فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا، وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پری ذات نے کہا، غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی اور بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بڑا حیران ہوا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا، مجھے بھی لے چلو۔ پری ذات نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کمرہ توام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہو، لیکن یہ ایسی بے وقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہمن، پرویز اور پری ذات خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بے وقوف بتاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئی ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ بی چڑیا، اگر تم راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہن، جن کا بیاہ آپ نے ان کی حسب مرضی نان بھائی باورچی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھیں۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی، اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی۔ لیکن حکم خدا سے آپ کے وہ تینوں بچے آپ کے مالی کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کو خوب اچھی طرح پرورش کی، پڑھایا لکھایا اور لائق فائق بنا کر اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا لیا اور معافی مانگی کہ بیٹا، میری لا علمی میں تو میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر گر گیا اور ساری صورتحال بتا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ غسل کر کے لباس تبدیل کر لے، اور خود بادشاہ نے ملکہ کی حاسد بہنوں کو بلوا کے اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پری ذات بہمن اور پرویز کے ساتھ نئی محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا اور اس کے بعد اس نے ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور اللہ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔ شہرزاد نے جب یہ کہانیاں 1000 راتوں میں پوری کیں تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں عورتوں کے متعلق جو بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو گئیں، اور اس نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی، ہر روز نئی شادی کر کے پہلی بیویوں کو قتل نہیں کروں گا۔ شہرزاد سے اسے دلی محبت ہوگی اور وہ اس کو اتنا چاہنے لگا کہ اس اہم سے اہم کام بھی اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ تو دوستوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔
اور سٹوری کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔